آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چوتھے باب میں سے۔ ایک دن یسوع عبادت خانے میں لوگوں سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ اور سب نے اس پر گواہی دی اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ تم بے شک یہ مثل مجھ پر کہو گے، اے طبیب تو اپنا علاج کر۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے تو نے کفرنہوم میں کیا، یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے صدون کے سارفت کی ایک بیوہ کے ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا۔ اور الیسا نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے، اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بر گرا دے۔ لیکن وہ ان کے بیچ میں سے گزر کر چلا گیا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ عزیز مومنین اور جتنے بھی لوگ ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سال کے دوران آج چوتھا اتوار ہے، اور آج کی پاک انجیل کی تلاوت جو ہے وہ پچھلے ہی اتوار کا تسلسل ہے، کیونکہ پچھلے اتوار بھی ہم نے مقدس لوکا کی انجیل اس کے چوتھے باب کا مطالعہ کیا، اور آج بھی ہم نے اسی باب کا مطالعہ کیا ہے یا اس کو پڑھا گیا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم پچھلے اتوار کی تلاوت کو یاد کرتے ہیں یا اس پر دھیان دیتے ہیں، تو آج کی جو تلاوت ہے یا آج کا جو حوالہ ہے وہ در حقیقت ان دونوں تلاوتوں کا ایک نتیجہ یا نتیجے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور بنیادی طور پر ہم لوگوں کا رد عمل دیکھتے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا ہے۔ ہم نے پچھلے اتوار سنا تھا کہ یسوع ناصرت کے عبادت خانے میں ہے، اور ناصرت یسوع کا اپنا شہر، اپنا گاؤں ہے، اور جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی اس کے اپنے ہیں۔ اور خداوند اپنوں سے ہی اپنے مشن کا آغاز کرتا ہے۔ اشعیاء نبی کا تمار جب اسے دیا جاتا ہے تو اس کی تکمیل کو خود میں ہی دیکھتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ جس کے تم منتظر تھے یا جس مسیحا کا تم انتظار کرتے تھے، در حقیقت وہ مسیح میں ہی ہوں۔ میں مسا کیا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں چھڑاؤں اور تمہیں
بچاؤ. جو امیجیٹ ریئیکشن تھا لوگوں کا، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑا پوزیٹیو ہے، مثبت ہے. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا تھا اور سب اس کی تعریف کرتے تھے. They were praising him. They were happy. کہ یسوع کی تعلیم ان کے دل کو ٹچ کرتی ہے. وہ اس کی تعلیم کو دیکھ کر خوش ہوئے، اس کی تعریف کی. لیکن جب ہم آج کی پاک انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک ہی لوگوں کا رویہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. وہ لوگ جو تعریف کرتے ہیں، اور لوکا انجیل میں اس بات کو بڑے بخوبی انداز سے بیان بھی کرتا ہے کہ سب اس کی تعریف کرتے تھے. لیکن آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے کہ وہ سنتے ہی کیا ہوئے؟ غصے سے بھر گئے. لکھا ہے اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے. یقیناً وہ یسوع کی تعلیم کو اور یسوع کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ابجیکشن کیا لگاتے ہیں. ہم اس کی کیوں مانیں؟ کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ کیا ہم اس کے باپ کو نہیں جانتے؟ کیا ہم اس کے پروفیشن کو نہیں جانتے کہ وہ تو بڑھئی ہے؟ اور بڑھئی کا بیٹا، یوسف کا بیٹا، ایک غریب کا بیٹا کیسے اتنی بڑی بات کر سکتا ہے؟ یا کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی تعلیم لوگوں کو دے؟ تعریف بھی ہے اور غصہ بھی ہے. اور جب میں نے ان آیات کو ملا کر دیکھا اور میں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ واٹ واز دا ریزن آف دیئر اینگر، ان کے غصے کی وجہ کیا ہے. ویسے تو ہم کلام میں بعد میں بھی دیکھیں، لیکن امیجیٹ جو ہم اس پر غور کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وائی دے ور اینگری، وہ غصے میں کیوں آ گئے ہیں، غصے سے کیوں بھر گئے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیونکہ یسوع نے دو ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو غیر قوم سے ہیں، اور ان میں سے جو ایک ہے وہ اس قوم سے تھا جس میں یہودی جو تھے ان کے غلام رہ چکے ہیں. تو وہ جب یہ سنتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ المسیح جو ہے دوسروں کی تعریف کرتا ہے، نعمان کوڑی کی، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ غیر قوم کی بیوہ کو مثال بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ یہ سب سنتے ہی کیا ہوئے؟ غصے سے بھر گئے، کیونکہ ان کے نزدیک وہی افضل ہیں. خداوند صرف انہی کا خداوند ہے. غصے کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم نے ان کو انکلوڈ کیوں کیا ہے. لیکن انجیل نویس لوکا کہتا ہے کہ نو، خدا کی بادشاہی سب کے لیے ہے اور عالمگیر نجات کا پیغام سب قوموں کے لیے ہے. خداوند صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام قوموں کا بادشاہ اور نجات دہندہ ہے. اس لیے لوگ اچانک غصے سے بھر جاتے ہیں. ایک طرف وہ تعریف کرتے ہیں، لیکن اب دوسری طرف کیا ہے؟ ڈس بلیف ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ ریجیکشن ہے. اور جب یسوع دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہیں اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، ڈس بلیو ہے، ایمان نہیں رکھتے، تو یسوع کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں قبول نہیں ہوتا. اور مسیح میں میرے عزیزو، اس آیت کو اور آج کی پاک انجیل کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی تلاوت ہے وہ بڑی پاورفل ہے. پہلی تلاوت جو ہے، جو ارمیا نبی کے صحیفے سے لی گئی ہے، وہ در حقیقت ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم آج کی اس بنیادی آیت کو اور آج کے کلام کو اور پاک انجیل کو
بہتر طور پر کیا کریں سمجھیں. ہم نے دیکھا کہ یسوع نے مشن کا آغاز کیا اور کیا بھی اپنے لوگوں میں، ناصرت کے بیت الحم عبادت خانے میں، اور لوگ جو ہیں خداوند کی سخت مخالفت کرتے ہیں، اسے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یسوع نے یاد دلاتا ہے کہ اٹ از ناٹ فرسٹ ٹائم کہ تم نبیوں کی مخالفت کر رہے ہو. یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم نے خدا کے بندوں کو ریجیکٹ کیا ہے. یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ نے خدا کے نبیوں کی مخالفت کی ہے. تم پہلے بھی ایسا کرتے آئے ہو، اور اس کی مثال ہم نے پہلی تلاوت میں سنی ہے کہ ارمیا نبی خدا کا بھیجا گیا، خدا کا ممسو، خدا کا بلایا گیا اور چنا گیا شخص جو ہے، خادم جو ہے، نبی جو ہے، وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں سے ستایا جاتا ہے. لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، وہ اپنوں میں جاتا ہے اور لوگ اسے کیا کرتے ہیں؟ ریجیکٹ کرتے ہیں. ریجیکٹ نہیں بلکہ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، نہ اسے بلکہ اس کی تعلیم کو، جو کہ خداوند کے احکامات ہیں، ان کو وہ رد کرتے ہیں. لیکن خدا اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور یہی آج ہم نے پہلی تلاوت میں سنا ہے کہ جب ارمیا نبی پریشان ہے، لوگوں کے رویے سے دل برداشتہ ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے سخت مخالف ہیں، جب وہ یہ آبزرو کرتا ہے کہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے، گھبرا جاتا ہے، ڈسکریج ہو جاتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ خداوند اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور خداوند اسے یاد دلاتا ہے کہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ، سب تیرے ساتھ لڑائی کریں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. واٹ اے بیوٹیفل ایشورنس کہ فکر نہ کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان مت ہو، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں. گو کہ وہ تیرے ساتھ لڑائی کریں گے، تیری مخالفت کریں گے، لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ میں نے تمہیں بطن مادر سے ہی بنایا ہے. میں تجھے جانتا ہوں، میں نے تجھے چنا اور مخصوص کیا ہے، اور میں نے تمہیں قوموں کا نبی ٹھہرایا ہے. اور میں نے چونکہ تمہیں قوموں کا نبی ٹھہرایا ہے، اس لیے میں تمہیں طاقت بھی دیتا ہوں. فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے، لوگ تو میرے ہیں اور میں ان کا خدا ہوں، لیکن میرے لوگ ایسے ہی ہیں، وہ ایسا ہی ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ سرکش قوم ہے، یہ باغی قبیلہ اور گھرانہ ہے. لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا. Therefore, don't be discouraged. آگے بڑھو، اپنا کام جاری رکھو. اور ایسا ہی ہوتا ہے. خدا کا بندہ ارمیا نبی اپنے مشن اور زندگی کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور یہی خدا کے لوگوں کی خوبصورتی ہے. اس دور میں بھی، یسوع کے دور میں بھی، اور آج بھی جب خدا کے لوگوں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اپنا مشن جو ہے اسے روک نہیں دیتے، اسے ترک نہیں کرتے، وہ خداوند کو چھوڑ نہیں دیتے. وہ اپنا کام خداوند کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق جاری رکھتے ہیں. وائے؟ کیونکہ ان کا خدا ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے.
سب تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ لڑائی کریں گے، لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے۔ کیوں؟ بھیجا گیا کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے۔ کلام کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ تعلیم کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ احکامات کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں۔ تو انسان کیسے غالب آ سکتا ہے؟ لاجیکل ہے۔ موسٹ پاورفل خدا کے سامنے انسان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ تجھ پر غالب نہ آئیں گے۔ در حقیقت خدا یہ کہتا ہے کہ وہ میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ کیوں گھبراتے ہو؟ وہ تیرے خلاف نہیں ہے، وہ کس کے خلاف ہیں؟ میرے خلاف ہیں۔ تعلیم کس کی ہے؟ میری ہے۔ احکامات کس کے ہیں؟ میرے ہیں۔ اور مخالفت کس کی ہے؟ میری ہے۔ اب وہ تیرے خلاف نہیں ہے، میرے خلاف ہیں، اور وہ کبھی بھی غالب نہ آئیں گے۔ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ اس لیے جب بھی آپ خدا کے کام کریں یا جب بھی آپ خدا کے حکموں کو آگے لے کر جائیں تو مخالفت اور مشکل کے باوجود ہمارا مشن جاری رہنا چاہیے۔ یہی خدا کی پاک مرضی ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، اب جب ہم نے پہلی تلاوت سے سیکھا کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، پیپل آر آلویز لائک دس، دے ریجیکٹ دا پیپل آف گاڈ، لیکن خدا کے لوگ اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ لیکن اس سارے ماحول اور اس سارے موضوع میں، یعنی کہ جو رد کیے جانے کا موضوع ہے، یا لوکا انجیل نویس جو ہے رد کیے گئے نبی کے موضوع کو حوالہ بناتا ہے، اور اسی حوالے میں وہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ جو ہے کئی دفعہ بلکہ بیشتر اوقات کیا ہوتا ہے، انبیاء کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کا رویہ اور وتیرہ ہے، لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن اب دھیان سے سننے والی بات ہے، خدا اپنے لوگوں کو بیچتا ہے اور لوگ سے کیا کرتے ہیں؟ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ریجیکٹ ہی نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن رد کیے گئے نبی کے موضوع میں ایک بڑا پیغام اور موضوع جو ہے وہ مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، اسے دیکھنے، سمجھنے اور اس کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کی پوائنٹ ہے آج کا ہمارا، ریجیکشن کے اندر کیا میسج ہے؟ لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، پر خدا اپنے لوگوں کو پیار کرنے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ اس ریجیکشن میں بھی خدا کی محبت کم نہیں ہوتی۔ لوگ خدا کے مخالف ہو جاتے ہیں، لوگ خدا کے لوگوں کے مخالف ہو جاتے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ لوگ خدا کے حکموں کو عدول کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے۔ لوگ خدا کو اور اس کے لوگوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہی ان کی زندگی ہے، ایسے ہی ہیں وہ۔ لیکن رد کیے گئے نبی کے موضوع میں خدا کا رحم اور اس کی محبت کا بھی پیغام ہے کہ میں تمہیں پھر بھی پیار کرتا ہوں، تم جیسے بھی ہو۔ میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم نے میرے لوگوں کو بلکہ میرے ہی خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہو، تو نے میرے لوگوں کو قتل کیا ہے، تو نے ان کی مخالفت کی ہے، تم نے مجھ سے اور میرے لوگوں سے نفرت کی ہے، لیکن میں تم سے نفرت نہیں کروں گا۔ میں تم پر رحم ہی کروں گا اور میں تمہیں پیار اور محبت سے ہی دیکھوں گا۔ میری نظریں کبھی تبدیل نہیں ہوں گی، میرے پیار میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ تم بدل جاؤ لیکن میں کبھی بھی نہیں بدلوں گا۔ یہ خدا کی سچی اور ازلی محبت ہے، لیکن خدا کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بات ہے
جو ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے جب ہم ڈگمگا جاتے ہیں، جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں. لیکن خدا کا کلام ہمارے لیے روشنی بن جاتا ہے کہ آؤ اپنے خداوند کی جانب بڑھو، اس سے محبت رکھو. وہ تمہیں آج بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا وہ پہلے کرتا تھا. بی کانفیڈنٹ. خدا تمہیں عزیز جانتا ہے، خدا تمہیں پیار کرتا ہے، خدا تمہاری طرف ہے. تم نافرمان ہو جاؤ گے، تم بے وفائی کرو گے، کر لو، لیکن خدا کبھی بے وفائی نہیں کرے گا. دوسرا پیغام کہ قوموں کی نجات خداوند کے لیے عزیز ہے. غیر قوموں کا ذکر در حقیقت عالمگیر نجات اور مشن کی بشارت دیتا ہے کہ صرف چنیدہ ہی نہیں بلکہ غیر قوم بھی بلائے گئے ہیں تاکہ وہ ہم میراث بنے، وعدے کے ہم شریک بن جائیں اور خدا کی محبت میں شامل ہو جائیں اور خدا کی بادشاہی کا تجربہ کریں. مت سوچو کہ اسی بڑے لاڈلے ہیں. ٹھیک ہے، لاڈلے ہوگے، لیکن خدا کے لیے تو سارے ہی لاڈلے ہیں. ہے کہ نہیں بات؟ ہم سوچتے ہم چنیدہ ہیں، شاید ہمیں خدا زیادہ پیار کرتا ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. خدا سب کو ہی پیار کرتا ہے، وہ سب کو ہی عزیز جانتا ہے، وہ سب کو ہی بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سب کے لیے فکر مند ہے. اس لیے عالمگیر نجات کا پیغام ہے. اپنے پیغام کو میں ایک خاص بات سے آج ختم کرنا چاہوں گا، اور وہ بات کیا ہے؟ For the mystic, love is a person. For the mystic, the love is a person, and that person is Jesus Christ. And if you want to be an authentic lover, believe in Jesus. Welcome him into your life. Try to live like him. صوفیانہ محبت کا نظریہ کیا ہے؟ کہ محبت ایک شخص کی طرح ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ یسوع ہے. خدا محبت ہے اور یسوع بھی کیا ہے؟ محبت ہے. محبت ایک شخص کی مانند ہے اور وہ شخص یسوع ہے. اور اگر آپ حقیقی عاشق بننا چاہتے ہیں خدا کے، اس کے بیٹے کے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان لاؤ، اسے اپنی زندگی میں خوش آمدید کہو، اسے اپنی زندگی کا مرکز بنا لو، اور اس کی طرح زندگی کو جینا سیکھ جاؤ. یہی در حقیقت محبت ہے، یہی آج کا پیغام ہے. آئیں خدا سے دعا مانگیں کہ خدا محبت کی یہ آگ جو ہے ہمارے دلوں میں کبھی بجھنے نہ دے. ہم خدا کو سارے دل اور ساری جان سے پیار کریں اور ایک دوسرے کو بھی اپنی مانند پیار کرتے رہیں. سچی محبت میں بڑھنا یہی ہے، یہی حقیقی محبت ہے. آمین.